اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں، اللہ ان کو معاف نہ کرے گا۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب تم مال غنیمت کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں، یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے غزوہ خیبر کا، جو کہ صلح حدیبیہ کے 3 مہینے بعد ہوئی۔ خیبر کا علاقہ یہودیوں کا گڑھ تھا، اور خیبر کے یہودی بے حد پیسے والے، مال والے تھے۔ یہودیوں کا زور ٹوٹ چکا تھا، اور یہ لوگوں کو اندازہ تھا کہ خیبر کا فتح ہو جانا اور مسلمانوں کے پاس اس مال کا آ جانا بس صرف سمجھیں کہ اٹس اے میٹر آف ٹائم، بس تھوڑا سا وقت درکار ہے، اور یہ سمجھیں کہ یہ کام تو ہو ہی گیا۔ تو خیبر کی طرف جانے میں خیال یہ تھا منافقوں کو کہ اس میں جان کا نقصان نہ ہوگا اور مال بہت سا ہاتھ آ جائے گا۔ تو ایسے موقعوں کی تو تلاش میں رہا کرتے تھے منافقین، جس کو ہم کہیں نا کہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونے والے۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ کم سے کم نقصان اٹھا کر زیادہ سے زیادہ نفع دنیا کا حاصل کر لیں۔ ہاں، اگر کہیں جان کا خطرہ زیادہ ہوتا اور مال کم ملنے کی امید ہوتی، یہ صاف دامن چرا جاتے، یہ صاف کنی کترا جایا کرتے تھے۔ تو کچھ دینے کے وقت سب سے پیچھے ہوتے تھے، کچھ ملنے کے وقت سب سے آگے ہوتے تھے۔ تو خیبر میں تو بہت سا مال غنیمت ملنے کی توقع تھی، اس لیے کہ قریش کے ہاتھ بن چکے تھے، وہ یہود کی مدد کر نہیں سکتے تھے۔ صلح حدیبیہ ہو گئی تھی نا، قریش تو مدد نہیں کر سکتے تھے یہودیوں کی۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کھل گئے تھے کہ یہود پر وہ بھرپور وار کر سکیں۔ تو یہودی بالکل خیبر کے آئسولیٹ ہو گئے تھے، بالکل ہیلپ لیس ہو گئے تھے، تنہا رہ گئے تھے وہ بالکل، اور خود ان کے اپنے اندر بزدلی اتنی تھی کہ کبھی کھلم کھلا انہوں نے جنگ نہ کی۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ اذن طلقتم الی مغانم، جب تم چلو گے کس کی طرف؟ غنیمتوں کی طرف، یعنی خیبر کی فتح ایسی یقینی تھی۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم چلو گے جنگ کی طرف یا قتال کی طرف، بلکہ فرمایا کہ تم تو غنیمت وصول کرنے کے لیے جاؤ گے۔ جب یہ خیبر کا مارکا پیش آنے والا تھا اور آپ خیبر کی طرف روانہ ہونے والے تھے، تو آپ نے اس موقع پہ اعلان فرما دیا تھا کہ صرف وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سا مال غنیمت ہے جو کہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اور مسلمان بہت سا مال غنیمت لے کے واپس لوٹے۔ اب اس پر جب وہ جا رہے تھے خیبر کی طرف، تو ان منافقوں نے کہا، مخلفون، چاہے وہ مدینے کے منافق ہوں یا وہ بدو ہوں، کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ حالانکہ ان کو پیشگی اطلاع دے دی گئی تھی کہ آئندہ جب آپ جہاد کے لیے جائیں گے، قتال کے لیے جائیں گے، تو یہ منافقین آپ کے ساتھ نہ جا سکیں گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ چیز حدیبیہ کے وقت نازل ہو گئی تھی، تو لہٰذا ان سے کہہ دیا گیا کہ نہیں، دیکھو تم اللہ کا کلام تبدیل نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ منافقین اس طرح ساتھ نہ جائیں گے، تو ان سے کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فیصلہ فرما دیا ہے، اور اب اللہ کا فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا۔ اب اجازت جب نہیں ان کو ملی تو یہ تانے دینے لگ گئے، ناراضگی کا اظہار کرنے لگ گئے
کہنے لگے مسلمانوں سے کہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، یعنی کہ تم نہیں چاہتے کہ ہم کو بھی خیر میں حصہ ملے۔ اب یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی چیز ہے، اپنا قصور، اپنی غلطی، اس کو بھول بھال کے اور اب اتنا کھسیانے ہو کر چلنے کی درخواست بھی کر رہے ہیں، اور جب درخواست نہ ملی تو سارا غصہ مسلمانوں پر الزام لگا کر انہوں نے اپنا نکالا کہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، تم تو چاہتے نہیں ہمارا بھلا۔ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی ان کی کیفیت ہو گئی تھی۔ تو فرمایا کہ ان کا تو حال یہ ہے، کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آتی، نہ انعام سے یہ سمجھتے ہیں نہ سزا سے یہ سمجھتے ہیں، کسی صورت حال میں ان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ اور یہی منافق کا ایک اور پرابلم ہوتا ہے، اپنا قصور اس کو کبھی نظر ہی نہیں آتا، ہمیشہ دوسروں کو بلیم، اس نے کروا دیا، وہ میرا دشمن ہے، وہ ایسا کرتا ہے، یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا۔ تو خیبر سے تو روک دیا گیا، لیکن ایک اور ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہہ دیجئے، عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زوراور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے اطاعت کی تو اللہ تم کو اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے منہ موڑ چکے ہو، اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ اب ایک اور ان کو چانس دیا جا رہا ہے کہ ابھی تو جنگوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد بھی جنگیں ہوتی رہیں، تو فرمایا کہ تم بڑی زبردست قوموں سے جنگ کرنے کے لیے بلائے جاؤ گے، اور وہ طاقتور قومیں عرب میں بھی تھیں اور عرب سے باہر بھی تھیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی جنگ بھی لڑی، غزوہ حنین بھی پیش آیا، جس میں کہ حوازن اور ثقیف کے قبیلے تھے۔ یہ بڑے زبردست جنگجو قبیلے شمار کیے جاتے تھے، ان کے تیر انداز تھے اور بہت بہادر ان میں لڑنے والے موجود تھے۔ تو غزوہ حنین میں ان سے سابقہ پیش آیا۔ اسی طرح نجد کے قبائل تھے، بڑے جنگجو قبائل تھے۔ پھر اس کے علاوہ عرب سے باہر سلطنت روما سے ٹکراؤ ہونا تھا، غزوہ تبوک پیش آنی تھی، جس کو کہ جیش العسرہ کہا جاتا ہے، سورہ توبہ میں ہم نے اس کا ذکر پڑھا ہے۔ تو وہاں ان کو موقع دیا جائے گا کہ تم آؤ، اب تم اپنے ایمان کے دعوے کو ثابت کرو۔ لیکن تاریخ نے بتا دیا کہ انہوں نے یہ سنہرا موقع پھر گنوا دیا۔ تبوک کے موقع پر بھی انہوں نے اسی طرح بہانے بنائے آ کر۔ تو فرمایا کہ اگر تم جہاد کرو گے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا، اگر تم نے منہ موڑ لیا، پیٹھ موڑ لی، جیسے تم پہلے پیٹھ موڑ چکے ہو احد کی دفعہ، صلح حدیبیہ کی دفعہ، تو اللہ تم کو ضرور عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ یعنی دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی یہ عذاب تو ان کے لیے ہے ہی۔ بات کی گئی تھی کہ آپ کہہ دیجئے ان بدوؤں سے، ان پیچھے رہ جانے والوں سے، کہ عنقریب وہ بلائے جائیں گے ایک قوم کی طرف، کیسی ہوگی؟ اولی باس شدید، سخت جنگ کرنے والے لوگ ہوں گے، بڑے جنگجو قسم کے، بڑے بہادر لوگ ہوں گے۔ تو قاتلونہم، تمہیں ان سے جنگ کرنی ہوگی۔ یعنی یا تو یہ ہے کہ جنگ کے بعد وہ مطیع اور فرما بردار ہوں گے، ہتھیار ڈالیں گے، جنگ ہاریں گے، تب اسلام میں داخل ہوں گے، یا دوسرا آپشن کیا ہے؟ او یسلمون، یا ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی مطیع ہو جائیں، یعنی بغیر جنگ کیے، بجائے کہ باقاعدہ سے ایک مقابلہ ہو، آرمڈ کانفلکٹ ہو سکتا ہے اس کے بغیر وہ اسلام کی طاقت سے مروب ہو کر اسلام کے آگے سرنگوں ہو جائیں، خود ہی ہتھیار ڈال دیں، اس کے بھی امکانات ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ ایسی ہی فتح تھی کہ جس میں تقاتلونہم کی نوبت نہیں آئی، بلکہ کیا ہوا؟ یسلمون، انہوں نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے خود ہی سرنڈر کر دیا۔ اب اس قتال سے کس کو ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے؟
کس کی معذرت قبول کی جائے گی، ان کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئیں تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی دنیا میں اگر ان میں سے کوئی عذر ہو تو ان کو جہاد میں شریک ہونے سے معاف کر دیا گیا ہوگا۔ تو دنیا میں تو کوئی جسمانی عارضہ، کوئی جسمانی مجبوری وہ معذرت کا سبب بن سکتی ہے۔ آخرت میں دراصل جو مغفرت ہوگی وہ نیتوں کے حساب سے ہوگی۔ تب نیتوں کا اور دوسرے اعمال کا ذکر ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی اگر مجبور ہے، جہاد میں حصہ نہیں لے سکتا تو کوئی بات نہیں، کیا کرے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اب جو نہیں نکل سکتے جنگ کے لیے اور ہیں وہ صادق مومن، کتنے شرمندہ ہو رہے ہوں گے کہ کہیں ہم تو اس لپیٹے میں نہیں آ رہے، کوئی اندھا ہے یا کوئی لنگڑا ہے، اب وہی آیات سن رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے تو یہ سب ماضی کی باتیں ہیں نا، وہ تو نازل ہو رہی ہیں عین اس وقت، اور لوگ اپنے اپنے آپ کو جج کر رہے ہیں ان آیات کی روشنی میں کہ کہیں یہ آیات مجھ پر تو اپلائی نہیں ہو رہی۔ اور مسلمان یہ نہیں سوچتے تھے کہ لو دیکھا ہم کو سنا رہے ہیں، ہم پہ طنز کر رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے تھے، اپنا قصور دیکھتے تھے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ ورنہ دیکھا جائے تو جو بدگمانی کرنے والا ہے کہ دیکھا قرآن ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور وہ کرتے تھے منافق، کہتے تھے یہ طنز کرتے ہیں ہم پر، بنا بنا کر باتیں کہتی ہیں تو وہی آئی ہے، اور یہ ہم سے بدلے لیتے ہیں، ہم کو باتیں سناتے ہیں، کہتے ہیں نا باتیں سنانا، تانے دینا، نعوذ باللہ، اتنا برا گمان کرتے تھے اپنے رہنما کے ساتھ۔ اور جو مخلص مومن تھے وہ شرمندہ ہوتے تھے کہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہم کو سنایا جا رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تشویش دور فرمائی، فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ سورہ نساء میں بھی غیر اولی الضرر والی ہم پڑھ چکے ہیں نا، مجاہدین قاعدین والی آیت آئی تھی، یعنی کہ جو بغیر کسی وجہ کے گھر بیٹھے ہیں وہ اچھی چیز تو نہیں، اور کوئی مجبوری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ نہیں نکلتے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہے، لیکن جب گھر بیٹھے ہیں تو گھر بیٹھے بیٹھے اب ایمان کا ثبوت دیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مہمات پہ تشریف لے جاتے تھے، بعض دفعہ کچھ مخلص صحابہ پیچھے رہ جاتے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے، بھئی بیمار ہو گئے یا کچھ ہو گیا۔ ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ مجاہدین جو کہ گئے ہوتے تھے غزوے میں، ان کے گھروں کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کی بیوی بچوں کا خیال کرتے تھے، معاشرے کے اندر موریل ہائی رکھا کرتے تھے، ہمت بندھا کے رکھتے تھے۔ دیکھیں یہ بھی تو کام کرتا ہے نا۔ دیکھیں کوئی اگر ایکٹیولی نہیں کام کر سکتا تو ہم کہتے ہیں نا کہ بیک آفس کام، ایک بیک آفس ایک فرنٹ آفس کام ہوتے ہیں نا، فرنٹ آفس میں نہ صحیح بیک آفس صحیح، تو وہ اس طرح سے اپنی مدد پیش کرتے تھے، جو بس پڑتا تھا کرتے تھے۔ کھانا پکوا کے لے جاتے ہوں گے، اپنی بیویوں کو مجاہدین کی بیویوں کے پاس بھیجتے ہوں گے کہ جاؤ ذرا ان کے پاس بیٹھو، ذرا ان کا دل بہلاؤ، بچوں کا خیال کر لیا، بہت کچھ کرتے تھے، معاشرے کو سنبھال لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے ان کی نیت، کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کو موقع ملتا اور یہ نہ جاتے، ضرور جاتے، بیچارے مجبوری میں نہ گئے۔ اللہ نے ان کو اجر اس کا بھی دیا اور اللہ ان کو آخرت میں بھی اجر دے گا۔ اس کے برعکس منافقوں کا رویہ، وہ جو پیچھے رہ جاتے تھے، وہ افواہیں پھیلاتے تھے، ہولاتے تھے، پتہ نہیں کیا بد نظریاں کرتے ہوں گے، اللہ جانے کیا وہ معاشرے کے اندر خرابیاں پھیلاتے ہوں گے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا، اللہ دردناک عذاب پھر دے گا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 18 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اب یہ جو درخت تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کیکر کا درخت تھا۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مسلمانوں میں پھیلی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے جو اس وقت وہاں پر حدیبیہ میں موجود تھے ان کو آپ نے جمع فرمایا اور ان سے آپ نے بیعت عن الموت لی، یعنی ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے چاہے اس میں ہماری سب کی جانیں ہی کیوں نہ چلی جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تو ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے کہ درخت کے نیچے اس قسمہ پرسی کے عالم میں بیعت کی تھی، اپنے گھروں سے 250 میل دور نکلے ہوئے تھے، مسافر تھے اور مسافر ہونے کے ساتھ ساتھ محرم تھے، یعنی لڑنے بھڑنے کے فریم آف مائنڈ میں، لڑنے بھڑنے کے ارادے سے نہ آئے تھے بلکہ عبادت کے ارادے سے آئے تھے، یعنی ان کا فریم آف مائنڈ ہی ایسا نہ تھا کہ وہ لڑائی کرنا چاہتے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی ایک بھی پیچھے نہ ہٹا، نہتے تھے، ان آرمڈ تھے اور وہ جانتے تھے کہ مکے والے تو کیل کانٹے سے لیس ہیں، آرمڈ ٹو دیئر ٹیتھ ہیں، تعداد میں بھی بہت سارے ہیں مکے والے، آس پاس کے اپنے حلیفوں کو وہ بلا لیتے، پوری ان کی فوج جمع ہو جاتی۔ مسلمان 1400 تھے لیکن کسی خطرے کو انہوں نے ملحوظ خاطر نہ رکھا، کسی بھی پریشانی کو انہوں نے اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیا، بس بات اتنی تھی ان کی کہ ہم نے سنا ہے اب ہمیں اطاعت کرنی ہے۔ تو ایسی غربت کی حالت میں اور ایسی مسافروں کی سی حالت میں وہ تھے، پھر بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، اور اللہ تعالیٰ کو یہی تو دیکھنا ہوتا ہے کہ کون ہے جو کہ قربانی دینے کو تیار ہے۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیے کہ صحابہ اپنی جانیں قربان کرنے کو تو تیار تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے قربانی لی تو نہیں، اللہ تو نیتیں دیکھتا ہے۔ تو اصل چیز، مین چیز تو نیت ہوتی ہے، نیت قربان کرنے کی نہیں ہے اور پھر اللہ کی راہ میں کوئی چیز زبردستی چھین لی جائے تو ہاتھ سے تو وہ چلی جاتی ہے لیکن اجر تو کوئی نہیں۔ جیسے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، انہوں نے بالآخر گائے قربان تو کری لیکن ان کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، ان کی نیت تو نہیں تھی، تو قربانی کی بھی لیکن اللہ کے ہاں شاید ہی قبول ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے نا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، بالآخر انہوں نے اس کو ذبح کر ہی دیا حالانکہ ایسا کرتے لگتے نہ تھے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے بیٹی کی قربانی مانگی گئی، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، نیت ان کی کیا تھی؟ ہاں میں قربانی کروں گا اللہ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قربانی لیے بغیر اجر بھرپور دے دیا۔ بالکل یہی معاملہ ہم صحابہ کا دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تو نیت پوری کی پوری تھی کہ جب ہم سے تقاضا کیا جائے گا ہم اپنی جانیں پیش کر دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، انہوں نے فوراً اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ حالانکہ جنگ کی نوبت نہیں آئی صلح حدیبیہ کے موقع پر، ایک قطرہ بھی کسی کا خون نہ بہا۔ تو مومن کی تو یہی شان ہوتی ہے کہ مومن کا فریم آف مائنڈ ایسا ہوتا ہے، ذہنی طور پہ مومن تیار ہوتا ہے قربانی کے لیے اور اپنی ذہنی تیاری کی وجہ سے اجر پاتا رہتا ہے۔ جب اللہ کو منظور ہوتا ہے اللہ وہ قربانی لے لیتا ہے، اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہوتا تو قربانی دینے کی نوبت نہیں آتی، اجر دونوں صورتوں میں بھرپور پا لیتا ہے۔ ابھی جو درخت تھا جس کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی،
اور اس بیت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے، وہ بیت جس کے ذریعے سے مسلمانوں نے اللہ کی رضا، اللہ کی رضوان حاصل کر لی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام نافع رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں یہ ہوا کہ لوگ جا جا کر اس درخت کے پاس نمازیں پڑھنے لگ گئے، یعنی وہ جایا کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے اچھا یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تھی، اور اتنا اجر تھا ان لوگوں کا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے گا۔ جیسے بدر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ جتنے بدری صحابی ہیں، جتنے بدری صحابی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دی تھیں۔ تو بالکل یہی معاملہ بیت رضوان کرنے والوں کے ساتھ بھی پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا فیصلہ فرمایا۔ تو یہ لوگوں کے اندر اعتقاد کی کمزوری بہت جلدی آ جاتی ہے کہ کسی خاص جگہ کوئی ایسا کام ہوا ہو کہ جس سے اللہ کی رضا لوگوں کو حاصل ہوئی ہو، تو بجائے کہ اس کام پر فوکس کرنے کے کہ ہم بھی ویسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے رضا ملی اللہ کی، وہ اس جگہ پر فوکس کر لیتے ہیں، وہ ان لوگوں کے نام کو، اس جگہ کو مبارک تصور کرنے لگتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کا نام اگر لے لیں گے ہمیں برکت مل جائے گی، ہم اس جگہ جا کر بیٹھ جائیں گے ہم پر بھی وہی اللہ کی رضا نازل ہو جائے گی جو کہ اس جگہ بیٹھنے والوں پر ہوئی تھی جب انہوں نے بیعت کی تھی۔ اور یہ ابس خیال ہے نا، غلط خیال ہے۔ اسلام میں ریلک ورشپ نہیں ہے، یاد رکھیں اس چیز کو، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ریلک ورشپ سمجھتے ہیں؟ چیزوں کی تعظیم اتنی کرنا کہ ان کو پوجنا شروع کر دینا۔ مثال کے طور پہ لوگ جاتے ہیں عمرے کے لیے، حج کرنے کے لیے، وہاں پہ حجر اسود موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی تم عبادت کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی خانہ کعبہ اپنی ذات سے کوئی پوجا جانے والا بت نہیں ہے کہ تم خانہ کعبہ کو پوجنے لگ جاؤ۔ خانہ کعبہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، مٹی کا گھر ہے صرف، وہ نہ تمہارے لیے کوئی شر پیدا کر سکتا ہے نہ خیر، نہ وہ تمہاری قسمتوں کا مالک ہے، نہ خانہ کعبہ کی مٹی تم کو شفا دے سکتی ہے، نہ حجر اسود تمہاری فریاد سن سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حجر اسود کو ایک دفعہ مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو کچھ نہیں سوائے ایک پتھر کے، اللہ کی قسم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھ کو چومتے تھے، اللہ کی قسم میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا۔ تو پتھر کو بھی اس کی حیثیت انہوں نے یاد دلا دی کہ تم زیادہ گمان نہ کرنا اپنے بارے میں کہ ہمیں تم سے کوئی محبت ہے، تم سے محبت اس لیے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، ان کو نہ ہوتی ہم بھی نہ کرتے۔ تو یہ کتنا اچھا ایک طریقہ ہے نا واضح کر دینا چیز کو کہ ہم حجر اسود کو نہیں پوج رہے، ہم ریلک ورشپرز نہیں ہیں، لیکن انسانوں کے اندر بہت جلدی رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ چلیں، کوئی نسبت تو نہیں، کوئی نسبت نہیں، جیسے کہ آسمان ہو، آسمان کا تارا اور زمین میں کوئی کنکر پڑا ہوا، لیکن مثال کے طور پر سمجھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ جگہ ہے جیسے، ٹھیک ہے، اب یہ جگہ کیا ہے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں مختلف اوقات میں، اور وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کام ہے جو کہ اچھا کام ہو رہا ہے، ایک سنت کے حساب سے کام ہو رہا ہے۔ اب جو لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں وہ اجر کس لیے سمیٹ رہے ہیں؟ اپنے کام کی وجہ سے یا اس جگہ کی وجہ سے؟ اس کام کی وجہ سے اجر سمیٹ رہے ہیں، اور ہم سب یہی سوچتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی یہ نہ سوچا کہ چلو میں گھر میں بیٹھ جاتی ہوں، سب لوگ تو وہاں جمع ہیں ہی، اور وہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اس کا اجر مجھے خود ہی مل جائے گا۔ یا یہ تو ہم نے کبھی نہ سوچا کہ اچھا صبح کلاس ہوتی ہے، میں ایک دن اتوار کو آ کر یہاں بیٹھ جاؤں گی، اور وہ جو لوگ کام کر کر گئے 4 دن، ان کے جتنا اجر ان کو ملا تھا، مجھے بس یہاں آ کر تھوڑی دیر بیٹھنے سے وہ سارا اجر مجھے بھی مل جائے گا۔ کبھی سوچا؟ کبھی بھی نہ سوچا ہم نے اس طرح سے۔ لیکن اب مثال کے طور پہ یوں سوچیں، کافی سال گزر گئے، اب یہاں پر جیسے پڑھنا پڑھانا ہو سکتا ہے نہ ہو رہا ہو،
اور لوگ آ کر صرف یہاں بیٹھ جائیں یہ سوچ کے کہ جگہ ہے بڑی مبارک، یہاں کتنا اللہ کا کام ہوا، اتنے سارے لوگوں نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا کلام پڑھا، اور ہم یہاں کر بیٹھ جائیں گے، ہم پر وہی برکتیں نازل ہو جائیں گی جو کہ ان عمل کرنے والوں پر نازل ہوا کرتی تھیں۔ جو ثواب اللہ ان کو دیا کرتا تھا وہ ثواب ہم کو صرف یہاں آ کر بیٹھنے پر دے دے گا۔ کیا ان کی عقل مندی ہوگی؟ عقل مندی نہیں ہوگی۔ اور پھر کوئی آ کر یہاں طواف شروع کر دے، وہ کہے چلو اللہ کا گھر نہ صحیح، بہرحال اللہ کا گھر اس طرح سے تو ہے نا کہ یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ دیکھیں لوگ تعویلیں ایسے نکالتے ہیں نا، آپ کو وہ حدیث سنائی تھی نا کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیرا ڈال لیتے ہیں، سب باتیں کی تھیں نا۔ تو کہ دیکھو حدیث میں آتا تو ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر، تو وہ خانہ کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے، چلو یہ بھی اللہ کا گھر ہے، چلو وہاں بھی لوگ طواف کرتے ہیں، چلو ہم بھی طواف کر لیتے، ہم خانہ کعبہ تو نہیں جا سکتے، تو طواف قبول ہوگا؟ بدعت ہے نا، یہ ہے ریلک ورشپ۔ تو یہ مثال سے آپ کو سمجھایا کہ آپ ریلیٹ کر سکتی ہیں۔ بالکل یہی معاملہ لوگ مزاروں کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہی معاملہ لوگ متبرک جگہ بنا لیتے ہیں کہ یہ جگہ ہے بڑی برکت والی۔ کس لیے برکت والی ہے؟ یا اس لیے کہ یہاں اچھا کام کبھی ہوا تھا۔ اب ہم صرف ان جگہوں کو متبرک کہیں گے، خاص عظمت کا حامل سمجھیں گے، جن کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ بابرکت جگہ ہے، یہ مبارک جگہ ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی جگہ کو نہیں کہہ سکتے۔ اب یہی معاملہ جو ابھی آپ کو مثال دے کے سمجھایا، یہی معاملہ اس کیکر کے درخت کے ساتھ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا یہاں پر اتنا مبارک واقعہ پیش آیا تھا، اس درخت کے نیچے جتنے لوگ آ کر بیٹھے تھے سب کو اللہ نے بخش دیا تھا، چلو ہم بھی چل کے بیٹھ جائیں، اللہ ہمیں بھی بخش دے گا۔ کہ اللہ بخشے گا ان کو صرف بیٹھ جانے کی وجہ سے؟ نہیں، ایسے ہوتا نہیں۔ تو اس طرح سے بدعتیں شروع ہو جاتی ہیں، ریلک ورشپ شروع ہو جاتی ہے، اور چیزوں کی پرستش، جگہوں کی پرستش شروع ہو جاتی ہے۔ اصنام اور استھان ایسے ہی بنتے ہیں۔ اب جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ چلی کہ لوگ اس طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کر درخت کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں خاص طور پہ، تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہ درخت ہی کٹوا دیا۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری والی بات ہے۔ ابھی بھی اگر آپ جائیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو وہاں مختلف مقامات ہیں جہاں پہ کسی کا گھر تھا، کسی کا حجرہ تھا۔ اب وہاں پر آپ جائیں یا کوئی خاص جگہ بنی ہوئی ہے تو وہاں لوگ جا جا کر کہتے ہیں کہ یہاں پر نفل پڑھو، یہاں بھی نفل پڑھو، یہاں بھی نفل پڑھو، فلاں جگہ بھی نفل پڑھو، وہ جگہ مقدس ہے، پڑھ لیں آپ، وہ اور چیز ہے۔ لیکن یہ نہ سوچیں کہ بس نفل پڑھ کے اور اس جگہ کو وزٹ کر کے ہمارا درجہ وہی ہو جائے گا جو کہ ان لوگوں کا درجہ تھا۔ یہ نہیں ہوگا، درجات تو عمل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا، لِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے ہیں باوجہ عمل کی وجہ سے، باوجہ عمل سے۔ تو ہمیں بھی یہ عمل دیکھنا ہے صحابہ کا کہ کیا سمو اطاعت کی اللہ نے خون کے اندر ڈال دی تھی کہ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ اب وہ چوں چراں نہیں کیا کرتے تھے، قربانی دینے سے کبھی وہ پیچھے نہ ہٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا سے نوازا، فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، بغیر گھبراہٹ کے، بغیر خوف کے، ٹھنڈے دل سے انہوں نے فیصلہ کیا اور اطاعت کے اوپر جم گئے۔ جو بھی ان کے اندر وسوسے تھے، دلوں میں تو تھے، اندیشے تھے، اندیشے ہاں تھے ان کے دلوں کے اندر، جو بھی ان کے دل کی کیفیات، دل کے جذبات تھے، زبان پہ نہ لائے۔ ان کے منفی جذبات نے ان کے عمل کو منفی نہیں کر دیا۔ کسی نے یہ نہ کہا کہ آئی ڈونٹ تھنک ایسے ہمیں کرنا چاہیے، میں نہیں کرتا۔ اپنی سوچ کو، اپنی عقل کو، اپنے فیصلے کو پس پشت ڈالا، رسول کے فیصلے کو انہوں نے سر آنکھوں پہ رکھا۔ یہی شان ہوتی ہے مومن کی، اور اسی لیے پھر اس پر اللہ تعالیٰ سکینت بھی نازل فرماتا ہے۔